بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں وقت تشکر نصیب ہو گیا۔ اس نے حیات عطا فرمائی، اس کا شکریہ، نعمت صحت و عافیت عطا فرمائی، اس کا شکریہ۔ اور اتنی عظیم نعمت صحت پروردگار عالم کی طرف سے عطا ہوئی کہ اب اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اگر کسی بیمار کے سرہانے تیمارداری کے حوالے سے، مزاج پرسی کے حوالے سے کوئی مومن یا مومنہ اس طرح سے پہنچے تو اسے کس طرح شکر خدا ادا کرنا چاہیے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب اعمالی کے اندر روایت معصوم میں ان الفاظ کو بیان کیا۔ الفاظ کیا؟ امام فرماتے ہیں جب تم کسی مریض کے سرہانے پہنچو اور مریض کے قریب پہنچنے کے بعد اس کے مرض کو دیکھتے ہوئے اپنی صحت اور اپنی تندرستی کا شکریہ ادا کرنا چاہو۔ یاد رکھیے، جب تک آپ اپنے جیسے صحت مندوں کے درمیان رہتے ہیں آپ کو نعمت صحت کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے جب کبھی موقع مل جائے تو جایا کیجئے اسپتالوں میں، یا کم از کم جو آپ کے اعزاء اور احباب مریض ہو جائیں یا آپ کے جاننے والوں میں، ان کی مزاج پرسی کے لیے جائیے کہ سنت انبیاء بھی، سنت معصوم بھی، اور انتہائی ثواب کے حامل یہ عمل۔ لیکن طریقہ اپنے مقام پر، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک سے زیادہ آداب بیان کیے گئے کسی مریض کی مزاج پرسی کے حوالے سے۔ صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے کہ جب مریض کے قریب پہنچیں تو اتنی آہستہ آواز میں کہ مریض آپ کی آواز نہ سن سکے، آپ اس کے مرض کو دیکھتے ہوئے اپنی تندرستی پر غور کرتے ہوئے خدا کا شکریہ ادا کیجئے ان الفاظ میں: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ۔ حمد ہے اللہ کی جس نے مجھے عافیت عطا فرمائی اس مرض سے، اس بیماری سے جس میں آپ کو یا تمہیں مبتلا کیا ہے۔ خدا کی حمد نعمت عافیت پر اس اعتبار سے کہ اس نے مجھے وہ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ لَفَعَلَ، اگر وہ چاہتا تو اس مریض کی جگہ مجھے رکھ دیتا۔ تو کسی مریض کی تیمارداری کرتے ہوئے، مزاج پرسی کرتے ہوئے اس کے قریب جا کر خدا کی نعمت عافیت اور صحت پر شکریہ ادا کیجیے۔ وہ شکریہ خالص ہوگا جو کسی مریض کو دیکھ کر ادا کیا جائے گا۔ ویسے آپ بیٹھے ہوئے ہوں، شکریہ ادا کریں نعمت صحت و عافیت پر، یہ اور بات ہے۔ جب کسی بیمار کو دیکھیے، اللہ اکبر، اس کے قریب جائیے اور اس کی مشکلات و زحمت کو دیکھ کر اپنی آسانیوں پر، اپنی راحتوں پر شکر خدا کو ادا کیجیے۔ الحمدللہ الذی عافانی، حمد اللہ کی جس نے مجھے عافا، عین الف فے الف نون کے ساتھ یہ عافانی، جس نے مجھے عافیت عطا کی، اس اللہ کی حمد۔ مما، اس سے عافیت عطا کی، ابتلا کا بھی، کہ جس مرض میں، جس تکلیف میں، جس پریشانی میں تم کو مبتلا کر دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَفَعَلَ، اگر وہ خدا چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا کہ مجھے بھی مبتلا کر دیتا۔ امام فرماتے ہیں اس جملے کو آہستہ آہستہ 3 مرتبہ پڑھیے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وَلَوْ شَاءَ لَفَعَلَ۔
امام فرماتے اگر تم نے یہ 3 مرتبہ خدا کی حمد، خدا کا شکریہ ادا کیا اپنی نعمت صحت و عافیت پر، تو پھر ساری زندگی خدا تمہیں اس مرض سے محفوظ رکھے گا کہ جس مریض کو دیکھ کر تم نے خدا کا شکریہ ادا کیا۔